اور ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی جیدہ خبروں پر۔ سرگودا پولیس 4 روز قبل مقامی بینک میں خونی ڈکیتی میں ملوث بین الصوبائی ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 3 ملزمان کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا ہے۔ کینچی موڑ پر بینک ڈکیتی کی واردات میں 4 مسلح ڈاکو نے 46 لاکھ روپے سے زائد رقم لوٹ لی تھی اور اندھادھند فائرنگ کر کے بینک گارڈ سمیت 3 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جس سے سرگودا میں خوف و ہراس کی فضا پائی جاتی تھی۔ اس واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹاسک دیا اور ایس پی انویسٹیگیشن سرگودا الطاف کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم نے لاہور پولیس کی ٹیکنیکل معاونت سے اس گروہ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ اس ضمن میں آر پی او سرگودا اور ڈی پی او نے بتایا کہ گرفتار ہونے والوں میں گروہ کا سرگنا فیصل الرحمان، محمد یوسف اور شکیل شامل ہیں، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور گرفتار ملزمان سے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا، جس سے مزید انکشافات کی توقع ہے۔ چیف ایگزیکٹو ٹی ڈی اے پی طارق اقبال پوری نے کہا ہے کہ حکومت کو 10 سالوں میں 336 ملین روپے سرجیکل انڈسٹری نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کی مد میں ادا کیے، لیکن آئی ایل او کے پروگرام کو فنڈ دینا حکومت کی بنیادی ذمہ داری بنتی تھی۔ ٹی ڈی اے پی کے چیف ایگزیکٹو طارق اقبال پوری نے کہا ہے کہ سرجیکل انڈسٹری نے حکومت کو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کی مد میں 10 سال کے دوران 336 ملین روپے ادا کیے ہیں، اس لیے آئی ایل او کے پروگرام کو فنڈز دینا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سیالکوٹ میں آل پاکستان سرجیکل ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طارق اقبال پوری نے کہا ہے کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان سرجیکل ایسوسی ایشن کراچی کے بعد سب سے پرانی باڈی ہے اور اس انڈسٹری سے 5 لاکھ مزدوروں کا روزگار وابستہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرجیکل انڈسٹری اس وقت گوناگوں مسائل کا شکار ہے اور پچھلے 1-2 سال میں اس کی ایکسپورٹ میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے، جس کی بنیادی وجہ ملکی حالات، بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، بینکوں کا بڑھتا ہوا مارک اپ اور ہنرمندوں کی کمی ہے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی برآمدات کبھی بھی 261 ملین سے تجاوز نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، ہم اپنی ترجیحات کی سمت درست کر لیں تو آئندہ چند برسوں میں ہم سرجیکل انڈسٹری کی برآمدات میں قابل قدر اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ظفر اقبال نے کہا ہے کہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود انڈسٹری کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ پروگرام انڈسٹری میں ہنرمندوں کی کمی کا باعث بنا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین آل پاکستان سرجیکل انڈسٹری وقار امین نے روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی۔ کہروڑ پکا میں دنیا نیوز کی نشاندہی پر غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف آپریشن کے لیے ڈی سی او لودھرا غلام فرید نے سی ڈی او لودھرا کو احکامات جاری کر دیے۔ کروڑ پکا میں دنیا نیوز کی نشاندہی پر غیر قانونی منی پیٹرول پمپس پر ڈی سی او لودھرا غلام فرید نے سی ڈی او لودھرا کو آپریشن کا حکم دیا۔ سی ڈی او اسلم ہاشمی نے شہر میں چلنے والے 4 پیٹرول پمپس پر چھاپے مارے اور غیر قانونی پیٹرول پمپس کو سیل کر کے پولیس کو مالکان کے خلاف مقدمات درج کر کے چالان عدالتوں میں بھیج دیے ہیں۔ چوبارہ میں ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف فتح پور میں انجمن آڑتیان کی طرف سے مکمل ہڑتال کی گئی۔ فتح پور کی انجمن آڑتیاں اور انجمن پھڑی کی طرف سے ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کیے جانے کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ تمام آڑتیں اور پھڑے بند رہے۔ غلہ منڈی فتح پور سے صدر انجمن آڑتیاں انجم جاوید، جنرل سیکرٹری عبد المجید، انجمن پھڑی کے صدر چودھری محمد اکرم کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ مین بازار سے شروع ہونے والی ریلی تاج چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر صدر انجمن آڑتیاں چودھری انجم جاوید نے کہا کہ حکومت نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے لیکن ہم خاموش رہے، لیکن اب پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے شعبے زراعت پر ظالمانہ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ غریب کاشتکار تو پہلے ہی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اپنی لوٹ مار، کرپشن چھپانے کے لیے عوام پر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ صدر پھڑی ایسوسی ایشن کے صدر چودھری محمد اکرم نے کہا کہ اس ظالمانہ ٹیکس کے خلاف پھڑی والے بھی سراپا احتجاج ہیں اور اس کے خاتمے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ عبد المجید نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ زرعی اجناس پر ٹیکس سے مہنگائی بڑھے گی اور تمام بوجھ کاشتکار پر ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو اس ظالمانہ ٹیکس کے خلاف باہر نکلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ٹیکس واپس نہ ہوا تو سڑکیں بھی بند کر دیں گے۔ میاں چنو کے نوائی گاؤں کے زمیندار نے زرعی فارم پر رات 10 ڈاکوؤں نے دھاوا بول دیا اور ٹریکٹر ٹرالا، 1 عدد فورڈ ڈالا، 5 بھینسیں، 1 موٹر سائیکل، اسلحہ اور گھر کا قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ میاں چنو کے نواحی گاؤں 106-15 میں مقامی زمیندار کے زرعی فارم پر ڈکیتی، ڈاکو ٹریکٹر ٹرالا، فورڈ ڈالا، 5 بھینسیں، موٹر سائیکل، اسلحہ اور گھر کا قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے۔ چودھری خلیل کے مطابق ڈاکو رات 9 بجے آئے اور ساری رات لوٹ مار کرتے رہے اور صبح 4 بجے گھر کا سارا سامان لوٹ کر لے گئے۔ اس نے بتایا ہے کہ پولیس بروقت اطلاع کے باوجود دن 9 بجے جائے وقوع پر پہنچی۔ گاؤں کے لوگ وقوع کی اطلاع ملتے ہی جمع ہو گئے اور پولیس کے تاخیر سے پہنچنے پر احتجاجاً اکٹھے ہو گئے
اور پولیس کے خلاف احتجاج کیا، جس پر ڈی ایس پی میاں چنو جاوید خان بھی موقع پر پہنچ گئے۔ تحریک تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامی قائدین نے کہا ہے کہ ناموس رسالت ایکٹ کے متعلق حکومت یا حکومتی ارکان نے کوئی قدم اٹھایا یا آئندہ غلط بیان دیا تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ سرگودا پریس کلب میں پریس کانفرنس میں مفتی سعید احمد ہاشمی، پیر مشتاق احمد شاہ، محمد جاوید قادری، مولانا عبداللہ سعید ہاشمی اور چودھری ریاست علی گجر کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون تحفظ ناموس رسالت قانون میں مجوزہ ترمیم پر اپنا موقف واضح کرے۔ امت مسلمہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اکٹھی ہو گئی ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی چلے گا۔ روشن خیالی کے نام پر آئین پاکستان کی اسلامی دفعات کو چھیڑنے کے نتائج گمبھیر ہوں گے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور رواداری سے کام لیتا ہے۔ اہل مغرب دنیا کو تہذیبوں کی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، جس کے نتائج تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ روش پاور پلانٹ عبدالحکیم کے عارضی ملازمین نے ڈیلی ویجز کی بجائے گھنٹوں کے حساب سے معاوضوں کی ادائیگی اور حقوق غصب کیے جانے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ 13 سال سے روزانہ 450 میگا واٹ بجلی وابڈہ ملتان اور فیصل آباد کو فروخت کرنے والے پاور پلانٹ میں ملازمین کو کانٹریکٹ پر رکھا گیا ہے اور انہیں روزانہ کی بجائے فی گھنٹہ کے حساب سے اجرت دی جاتی ہے۔ روش پاور پلانٹ برٹش کمپنی نے نصب کیا تھا، جس کے بعد اسے آئرش کمپنی ESBI کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ اب اس میں ڈیسکون کمپنی کے 70% حصے ہیں، جس نے لیبر کا ٹھیکہ رائل، گلف، ECC اور AMA کو دے رکھا ہے، جو کارکنوں سے ڈیلی ویجز کی بجائے گھنٹوں کے حساب سے کام لے رہی ہیں۔ انتظامیہ مزدور سے ایک دن کی بجائے 1 گھنٹہ کام لے کر اس کا باقی پورا دن ضائع کر دیتی ہے۔ لیبر کو روزانہ بلا کر کام کرائے بغیر واپس بھجوا دیا جاتا ہے۔ ایک مزدور کو مہینے بھر 4 یا 5 دن کام ملتا ہے اور مزدور یوں فاقوں پر مجبور ہیں اور انسانی حقوق کے لمبردار مزدوروں کے ساتھ انسانیت سو سلوک کر رہے ہیں، جبکہ کارکنوں کی انشورنس بھی نہیں کرائی جاتی۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں مزدور کی کوئی مدد نہ کی جاتی ہے۔ یہاں مزدور کو کوئی تحفظ نہ ہے۔ اس ضمن میں پلانٹ ایڈمن مینیجر محمد شفیق انجم نے بتایا کہ حادثات کی صورت میں انشورنس کی تجویز بھیجی جا چکی ہے اور ان کے جائز مطالبے ماننے کی کوشش کریں گے۔ مظاہرین نے لاہور سرگودا روڈ پر شدید نعرے بازی کی اور دھرنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ صبح 4 بجے 4 مسلح افراد نے سبزی منڈی میں موجود افراد کو یرغمال بنا کر ان سے لاکھوں روپے لوٹ لیے اور جاتے ہوئے گاڑی بھی چھین کر لے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے، جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سکیکی کو علاقہ غیر بننے سے بچایا جائے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ امن و امان کا مسئلہ ہو یا عوامی خدمات پر مامور اداروں کی کارکردگی کا معاملہ، سماجی و معاشی مسائل کی بات ہو یا کھیلوں اور میلوں کی، پاک دھرتی کے خوبصورت نظاروں کی سیر ہو یا دھرتی پر بسنے والے عوام کے مسائل اور مشکلات، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔